بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ حدیث نمبر 39 وعن كعب بن عياض رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان لكل امة فتنة وفتنة امتی المال رواہ الترمذی۔ حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ہر قوم اور ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، یعنی ہر قوم خدا کی طرف سے کسی چیز کے فتنے میں ڈال کر آزمائی جاتی ہے، اور میری امت کا فتنہ یعنی خدا کی آزمائش مال ہے۔ تشریح یعنی اللہ تعالیٰ میری امت کو مال اس لیے دیتے ہیں کہ امتحان کرے بندوں کا کہ مالداری میں دین پر قائم رہتے ہیں یا نہیں۔ حدیث نمبر 40 وعن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه بزج فيوقف بين يدي الله فيقول له أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك فما صنعت فيقول ربي جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان فأرجعني آتك به كله فيقول له أرني ما قدمت فيقول ربي جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان فأرجعني آتك به كله فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به إلى النار رواہ الترمذی وضعفه۔ ترجمہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آدم کا بیٹا قیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا گویا کہ ایک بکری کا بچہ ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا میں نے تجھ کو زندگی عطا کی تھی، میں نے تجھ کو لونڈی غلام اور مال و دولت دیا تھا، اور میں نے تجھ پر انعام کیا تھا یعنی کتاب اور اپنے رسول تیری ہدایت کے لیے بھیجے تھے، پس تو نے کیا کام کیا؟ آدمی کہے گا کہ اے پروردگار میں نے مال کو جمع کیا، اس کو تجارت وغیرہ سے بڑھایا اور اس سے زیادہ دنیا میں اس کو چھوڑ آیا جتنا کہ وہ تھا، مجھ کو دنیا میں پھر بھیج دے کہ میں اپنے سارے مال کو تیرے پاس لے آؤں، یعنی دنیا میں جا کر اس کو خیرات کر دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جو مال تو نے آگے بھیج دیا یعنی آخرت کے لیے اس کو دکھلا، وہ جواب میں کہے گا اے پروردگار میں نے مال کو جمع کیا، بڑھایا اور اس سے زیادہ تعداد میں دنیا کے اندر چھوڑا ہے جتنا کہ وہ تھا، تو مجھ کو دنیا میں بھیج دے کہ میں اپنے سارے مال کو تیرے پاس لے آؤں۔ آخر وہ ایک ایسا بندہ ثابت ہوگا جس نے آخرت میں کچھ ذخیرہ نہ کیا ہوگا اور اس کو دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ تشریح بس معلوم ہوا کہ نعمت حقیقی وہ ہے جو آخرت کی سعادت اور کامیابی کا سبب بن جاوے، اور جس نعمت کے غلط استعمال سے آخرت تباہ ہو تو وہ نعمت اس کے حق میں نعمت نہیں، اس کو نعمت سمجھنا غلط ہے۔ حدیث نمبر 43 وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يسأل العبد يوم القیامة من النعیم ان يقال له الم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد رواہ الترمذی۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے نعمتوں کے متعلق جو پہلا سوال کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ ہم نے تجھ کو صحت عطا نہیں کی اور ٹھنڈے پانی سے تجھ کو سیراب نہیں کیا۔ تشریح صحت اور ٹھنڈا پانی بڑی نعمت ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میاں اشرف علی پانی جب پیا کرو ٹھنڈا پیا کرو، ہر بنے منہ سے شکر نکلتا ہے۔ ایک بادشاہ جنگل میں پیاسا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ یا بزرگ بھیجا، انہوں نے کہا ایک پیالہ پانی دوں گا، کیا انعام دو گے؟ بادشاہ نے کہا آدھی سلطنت دوں گا۔ ایک پیالہ پانی پینے کے بعد پھر اس کا پیشاب رک گیا، اس نے کہا میں علاج کروں گا، کیا دو گے؟ بادشاہ نے کہا بقیہ آدھی سلطنت دوں گا۔ پھر علاج کر دیا تو کہا کہ لے اپنا ملک اور اپنی سلطنت کی قیمت پہچان لے اور اب غرور نہ کرنا۔ مظاہر حق میں یہ حکایت لکھی ہے۔